دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سسٹر ہانیہ آدم کا اسلام قبول کرنے کے واقعے کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے، جن کا کہنا ہے کہ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اتنا سب ہونے کے بعد بھی میں مسلمان کیوں ہوں۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں اپنا سر دیوار میں دے ماروں۔ مجھے طلاق ہوئی اور یہ وقت میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھا۔ میرا خود کو مار دینے کو دل کرتا تھا۔ میں جب بھی شیشہ دیکھتی تھی میرا خود کو نوچ دینے کو دل کرتا تھا۔ میں نے ایک سکھ خاندان میں پرورش پائی۔ میرے گھر والے انڈیا میں رہتے ہیں اور میں UK میں پلی بڑھی۔ میرا بچپن بہت ہی شاندار گزرا اور پھر تقریباً 24 یا 25 سال کی عمر میں مسلمان ہو گئی، جو کہ میرے گھر والوں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ اور اب میں گرین لینڈ اور کافی زیادہ ایسی آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کر اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں کے لیے کام کر رہی ہوں۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ جیسے جیسے میں بڑی ہوئی میرے گھر والوں نے مجھے سکھ عقیدہ سکھایا۔ مجھے بہت اچھا لگتا تھا گولڈن ٹیمپل اور سکھوں کی طرح تمام وہ کام کرنا۔ میں اپنے عقیدے سے مطمئن تھی، لیکن مجھے یاد ہے کہ بہت ہی چھوٹی سی عمر میں ہی میں اپنی زندگی میں خدا کو محسوس کیا کرتی تھی، اور میں ان جگہوں پر جاتی تھی تو مجھے زیادہ مطمئن فیلنگ آتی تھی۔ میرے والدین نے میری بہت اچھی پرورش کی۔ انہوں نے مجھے تمیز سے بات کرنا اور پڑھائی حاصل کرنا سکھایا۔ ہاں، وہ یونیورسٹی کا زمانہ تھا جب میں تعلیم حاصل کر رہی تھی، تو میں اپنے مذہب سے کافی زیادہ دور تھی، لیکن کہیں نہ کہیں اندرونی طور پر میں ایک مذہب سے اٹیچ تھی۔ آپ کو سچ بتاؤں گی، اس وقت میرے لیے شراب پینا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں جیسا چاہتی تھی لباس پہنتی تھی، اور میں اپنی زندگی اپنے ہی مزے میں اپنے انداز سے جیتی تھی۔ میرے لیے کسی بھی چیز کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں شروع سے ہی تھوڑی سی اسلامو فوبک تھی۔ تب عراق میں اور ایسے دوسرے ملکوں میں کچھ چل رہا تھا، وہاں پر میں اللہ اکبر کے نعرے سن کر کافی زیادہ خوف زدہ ہو جاتی تھی۔ یہ نعرے میرے دماغ میں بیٹھ گئے۔ مجھے تب لگتا تھا کہ سارے مسلمان مرد بہت سخت ہوتے ہیں، اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، انہیں مارتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کی عمر کا واقعہ میرے ذہن میں ہمیشہ رہتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ مسلمان عورتیں کافی زیادہ مظلوم ہیں۔ انہیں کیوں نقاب کروایا جاتا ہے؟ کیوں انہیں اتنی سخت گرمی میں بھی نقاب کے اندر پردے میں رکھا جاتا ہے؟ میں بہت زیادہ اعتراضات رکھتی تھی۔ اس سفر کا آغاز میں نے عورتوں پر سرچ کرنے سے شروع کیا۔ میں نے اسلامی عورتوں کو سرچ کرنا، انٹرنیٹ پر دیکھنا شروع کر دیا، اور اس سے متعلق کتابیں بھی پڑھیں۔ مسلمانوں کی عظیم عورتوں کے بارے میں جان کر مجھے کافی زیادہ حیرت محسوس ہوئی۔ میں نے اسلام کی عظیم عورتیں کتاب پڑھی، لیکن کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ اسلام تو بہت ہی کھلا اور بہت ہی اچھا، بہت ہی ایڈوانس مذہب ہے، بلکہ معاشرے نے عورتوں کو بہت زیادہ سختیوں میں جکڑ دیا ہے۔ اسلام تو عورتوں کا ساتھ دیتا ہے، عورتوں کی عزت کرتا ہے، اسلام عورتوں کو عزت دیتا ہے۔ اسلام تو عورتوں کو وہ حقوق دیتا ہے جو کہ اس ملک میں اور پوری دنیا میں پہلے کبھی نہ تھے۔ اسلام نے عورت کو اس عزت سے نوازا جو کسی نے بھی کسی کو نہیں دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ عورتوں کو کس طرح سے عزت دی جائے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے میں کہوں گی کہ مہر کا دیے جانا ان میں سے ایک ہے۔ یہ بہت اچھی بات تھی ان لوگوں کے لیے جو بیٹیوں کی پیدائش پر افسردہ ہو جاتے تھے اور انہیں قتل کر دیتے تھے۔ دوسرا یہ کہ جب غصہ آئے عورت بولنے لگے تو اسے بولنے دیا جائے اور مرد خاموش ہو جائے، یعنی کہ اس کی باتیں سنیں، اس کے جذبات نکالنے کا موقع دیا جائے۔ سبحان اللہ! حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے، لیکن
اور کون سا دین ایسا کرنے کی عورت کو اجازت دیتا ہے؟ مجھے سب سے زیادہ امپریس کرنے والی اسلام میں چیز عورتوں کو عزت دینا تھا۔ اسلام عورتوں کو دوسروں پر انحصار کرنے کا نہیں کہتا، یعنی کہ آپ کو کسی سے تعریف وصول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کچھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اور قرآن میں ایسی بہت سی حدیثیں ہیں جو کہ عورتوں کی حیثیت بتاتی ہیں، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس گھر میں بیٹی ہوگی اللہ کی رحمت ہوگی، وہ اور میں قیامت کے دن اس طرح سے ساتھ ہوں گے۔ اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا، اور اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اس نے مردوں اور عورتوں کو برابر مگر مختلف بنایا۔ سبحان اللہ تعالیٰ، کتنی ہی کمال کی بات ہے۔ جب میں گرین لینڈ مسجد میں گئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر بہت زیادہ مسلمان خواتین، مسلمان بہنیں جو کہ سر سے پاؤں تک کالے برقعے میں ڈھپی ہوئی تھیں، اور جب میں نے انہیں دیکھا تو میں نے کہا واؤ، میں بھی اس طرح کا لباس پہننا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اپنی مرضی سے چوز کیا ہے، میں بھی پہن کر محسوس کرنا چاہتی ہوں کہ ایسا لباس پہن کر سڑک پر چلنا کیسا محسوس ہوتا ہے۔ وہ عورتیں بہت زیادہ ملن ساز تھیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے والی اور مددگار تھیں۔ اور پھر میں نے پہلی دفعہ کسی مسلمان عورت سے بات کی اور مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو کتنی عظیم عورتیں ہیں۔ انہوں نے مسکرا کر میری بات کا جواب دیا، جبکہ ہم مختلف ہی تعصبات رکھتے ہیں، ہم انہیں پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ جب میں نے ان سے بات کی تو مجھے محسوس ہوا کہ یہی وہ عورتیں ہیں جو اتنی شائستگی سے پیش آتی ہیں۔ اور پھر آپ کو بتا دوں کہ کوئی اگلے ہی دن میں نے اسی مسجد میں اسلام قبول کیا اور کلمہ پڑھ لیا، الحمدللہ۔ وہاں پر تقریباً 60 سے 70 لوگ موجود تھے جنہوں نے مجھے کلمہ پڑھوایا۔ وہ مجھے ابھی بھی یاد ہیں اور وہ اب بھی میرے کافی زیادہ کلوز ہیں۔ میں ان سے اپنی ہر بات، زندگی میں اگر کوئی بھی مشکل پیش آئے تو شیئر کرتی ہوں۔ مجھے بہت زیادہ خوف بھی محسوس ہوا اور ساتھ میں مطمئن بھی اور خوشی بھی محسوس ہوئی۔ سبحان اللہ، یہ ایک بہت ہی اچھا اور الگ سا احساس تھا۔ میری شناخت ایک مسلمان عورت کے طور پر ہو گئی تھی، اور پھر اس کے بعد میری فیملی کا رد عمل بہت زیادہ بہت مشکل تھا، جو کہ میرے لیے وقت گزارنا بھی بہت مشکل تھا۔ اپنے بچوں، اپنی فیملی، اپنے شوہر کے بغیر رہنا سخت، انتہائی کڑا وقت تھا جس میں میرے ساتھ اور کوئی بھی نہیں تھا سوائے اللہ کے۔ مجھے ہر موقع پر اپنے باپ، اپنے والدین کی یاد آتی تھی، یہاں تک کہ جب میں گروسری کرنے جاؤں تو مجھے اپنے ابا کے ساتھ جانا یاد آتا تھا۔ اگر میں کوئی میوزک سن لوں تو مجھے اپنی بہن کے ساتھ ڈانسنگ کرنا یاد آتا تھا۔ اسی طرح سے ہر موقع پر مجھے اپنے گھر والوں کی یاد آئی، جو کہ میرے لیے انتہائی مشکل وقت تھا، لیکن اسلام نے صبر کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ ہم صحابہ کے قصوں سے واقف ہیں۔ اور اس طرح سے 10 سال کے بعد میری فیملی میں سے ایک فرد نے میرے ساتھ رابطہ کیا، اور انہوں نے میرے سے صرف اتنا پوچھا، کیا تم ٹھیک ہو؟ اور ان الفاظ کے بعد میں پھر سے پگھل گئی اور میرا دل کیا کہ میں جا کر واپس اپنی فیملی کے ساتھ رہوں، وہاں پر بے شک چوری چھپکے سے نماز پڑھ لوں، اللہ پاک میرے اسلام کو چھپا کر رکھے اور میں اپنی فیملی کے پاس رہوں۔ لیکن پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ میں کافی زیادہ گھبرا گئی تھی، میرے دل میں وسوسے آنے لگے، اور میں اکیلی جا کر کار میں بیٹھ گئی، کیونکہ شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا میرے اللہ، میرے اسلام کو زندہ رکھ اور میرے مذہب کو زندہ رکھ، میں مسلمان کے طور پر ہی مرنا چاہتی ہوں، مجھے ایسی موت نصیب فرمانا میں اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی وفات پاؤں۔ اور پھر میرے دل کو صبر آ گیا، اور اس طرح سے میرا اسلام قبول کرنے کا حسین سفر تمام ہوا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔